اگر آپ اگلے بند میں دیکھیں یہ پیغام سلطان کا جاری ہے تو آگے سلطان علامہ کو پیغام دیتے ہیں کہ اہل دکن جو ہیں یا دریائے کاویری ہے بظاہر تو مراد تو باشندے ہیں، تو ان کو پیغام دو کہ یہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے مرد بن کے جیو اب۔ اچھا ہاں پروفیسر صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے سر کہ اس سے پیغام دلوا رہے ہیں کہ جو خود عامل ہے اس چیز کا، واہ، کہ جس نے شہادت کے جام کو نوش کیا ہے وہاں پہ، بالکل ایسے، بالکل ایسے وہ بتا رہا وہ ہے، بتا تو رہا ہے۔ اس کا پھر جو خود عامل ہو اس کا جو ہے نا پھر امپیکٹ بھی ہوتا ہے الفاظ کے اندر، بالکل ایسے، وہ تاثیر بھی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ سر تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ موت جو ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ بالکل، اس کے اندر جو ہے وہ موت کی حقیقت اور ان چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ اے من و تو موجے از رود حیات، فرماتے ہیں میں اور تو دونوں جو ہیں وہ زندگی کا جو دریا ہے اس کی موجیں ہیں، ہر نفس دیگر شود این کائنات، اور ہر دمے یہ کائنات بدل رہی ہے۔ تم لوگوں نے دل لگا لی ہے کہ مرے نہیں اور ادھر ہی رہیں، یہ سفر ہے نا، یہ تو بدلتی ہے ہر لمحہ۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ بالکل ایسا، تو یہ موت ایک فیز ہے اس کے اندر، فیض ہے۔ فیز ہے۔ زندگانی انقلاب ہر دمے، فرماتے ہیں زندگی ہر دم انقلاب جا رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں، زاں کے او اندر سراغ عالم اس، اس لیے کہ وہ کسی اور عالم کے سراغ میں ہے۔ تارو پودے ہر وجود از رفت و بود، ہر وجود کا جو تانا بانا ہے اس نے فنا ہو جانا ہے فنا ہو جائے، سر۔ ای ہما ذوق نمود از رفت و بود، اور یہ جتنی آپ کو نمود نظر آ رہی ہے، مخلوق نظر آ رہی ہے، یہ سب نے فنا ہو جانا ہے۔ جادہا چوں راہ رواں اندر سفر، فرماتے ہیں مسافروں کی طرح یہ جو راستے ہیں یہ بھی سفر میں ہیں۔ ہر کجا پنہاں سفر پیدا ہزار، جہاں سفر پنہاں ہے وہاں قیام ظاہر ہے، کیا مزہ، ہاں لیکن ہے سب وہ سفر میں۔ کارواں ہو ناکا ہو دشت و نخیل، پھر فرماتے ہیں کہ کاروان ہیں، ناکا اونٹ کو کہتے ہیں، دشت کہتے ہیں، نخیل اور کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، مراد درخت ہیں۔ بالکل، فرماتے ہیں یہ سب سفر میں ہیں۔ ہر چے بینی نالد از درد رہی، ہاں وہ فرماتے ہیں یہ سارے جو مظاہر فطرت ہیں یہ بھی ختم ہونے کے درد سے روتے ہیں، جانا ہے انہوں نے بھی۔ در چمن گل مہمان یک نفس، فرماتے ہیں کہ چمن میں جو پھول ہے وہ ایک سانس کا مہمان ہوتا ہے، رنگ و آبش امتحان یک نفس، اور اس کا جو رنگ ہے اس کی خوشبو ہے وہ بھی ایک لمحہ کی ہے۔ موسم گل ماتم و ہم نالے نائے و نوش، جی فرماتے ہیں اچھا بہار آتی ہے تو سمجھو کہ وہ ماتم بھی ہے اور دعوت عیش بھی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس میں ماتم بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ غنچہ در آغوش و ناش گل بدوش، فرماتے ہیں کہ بہار کی آغوش میں تو پھول ہوتا ہے لیکن اس کے کندھے پہ پھول کی ناش ہوتی ہے، یعنی جہاں جہاں خوبصورتی ہے اس سب نے مٹنا ہے۔ وہ لکل عروج زوال والی بات ہے بالکل نا ایسے، جی، بالکل ایسے، کل من علیہ فان، فان اس کی جانب بھی ہے۔ جی 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 اور اس کے بعد کہتے ہیں لالا را گفتم یکے دیگر بسوز، جی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے لالے کے پھول سے کہا کہ کچھ دیر اور رہ، گفت راز ما نمی دانی ہنوز، واہ، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے تو میرا راز نہیں جانتا۔ از خس و خاشاک تعمیر وجود، فرماتے ہیں وجود کی تعمیر خس و خاشاک سے ہے، غیر حسرت چیز پاداش نمود، لیکن نمود کی جو جزا ہے نا وہ آخر پہ کیا ہے؟ حسرت ہے، حسرت، ہاں جانا ہی جانا ہے اس نے۔ در سرائے ہست و بودائی میا، فرماتے ہیں کہ ہست و بود میں آنے والوں میں تو کہتا ہوں نہ آؤ، از عدم سوئے وجود آئی، اور اگر عدم سے اس وجود کی طرف آنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں نہ آؤ، کہ جانا پڑے گا، جانا پڑے گا سر۔ اس کے بعد کہتے ہیں ور بے آئی، ور بے آئی چون شرار از خود مرو، پھر فرماتے ہیں یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہ اچھا اگر آگے ہو نا تو شرر کی طرح خود ہی نہ مر جاؤ، در تلاش خرمن آوارہ شو، فرماتے ہیں کسی خرمن کی تلاش میں آوارہ پھرو جس کو تم نے جلا کے مرنا ہے، کچھ کر کے جاؤ۔ تاب و تبے داری اگر مانا دے مہر، فرماتے ہیں اگر سورج کی طرح تم آب و تاب بھی رکھتے ہو پھر پا بنے در وسعت آباد، تو پھر آسمان کی وسعتوں میں پاؤں رکھو، یعنی پھر سب کو جلاؤ جو کچھ کائنات میں ہے، یعنی پھر
اس کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن تو دو نا, کنٹریبیوشن پتہ تو چلے کوئی آیا ہے. جی کچھ آیا کوئی. اچھا ہے. سر کوہو مرغو گلشن و صحرا بسو. فرماتے ہیں پہاڑوں کو جلا دے, پرندوں کو جلا دے, گلشن کو جلا دے, صحرا کو جلا دے, ماہی یارا در تہے دریا بسو. اور پھر ایسا بن کے تیری تپش سے, تیرے نور کی تپش سے مچھلیاں جو ہے نا پانی میں دریا کے نیچے وہ بھی جلیں. سینہ داری اگر در خور دیتے. ہاں فرماتے ہیں سینہ داری اگر درخورے تیر, اگر تیر کھانے والا سینہ اگر تم رکھتے ہو, در جہاں شاہین بزی شاہین بمی. تو فرماتے ہیں اس جہان میں پھر شاہین کی طرح زندہ رہو اور شاہین کی طرح مرو. کیا بات ہے جی. دیکھیں ہر صنف سے مثال لی ہے. جی جی نباتات سے بھی, جمادات سے بھی, اور اب آپ دیکھیں پرندوں کو, ان چیزوں کو. زاں کے در عرض حیات آمد سے بات. فرماتے ہیں ثبات جان دینے میں ہے, جان بچانے میں نہیں ہے. سر از خدا کم خواستم طول حیات. فرماتے ہیں میں نے کبھی اللہ سے لمبی عمر نہیں مانگی تھی. ٹیپو سلطان فرما رہے ہیں اللہ سے کبھی لمبی عمر نہیں مانگی. زندگی را چیست رسم و دین و کیش. تو فرماتے ہیں سن لو اہل دکن والو, اہل دکن میری بات سنو. شہید پیغام دے رہا ہے. جی شہید پیغام دے رہا ہے. زندگی را چیست رسم و دین و کیش. زندگی کی رسم کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, اس کا آئین پتہ کیا ہے. یک دم شیری بے از 100 سال میش. ہاں فرماتے ہیں شیر کا جو ایک لمحہ ہے یک دم, وہ سینکڑوں سال بھیڑ کی زندگی سے بہت بہتر ہے. تو شیر کی طرح جیو, شیر کی طرح مرو, تو یہ بیڑے بن کے وقت نہ گزارو. تو موت کیا ہے, موت کی حقیقت کیا ہے, کہ موت نے تو پھر آنا ہی آنا ہے. آنا ہی آنا ہے. تو یہ وہ خلاصہ ہے اس پورے 2 بندوں کا. انقلاب کی دعوت ہے. انقلاب کی دعوت ہے. اور دوسرا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پھول دیکھیں ایک ہی حالت پہ رہے گا تو وہ اس میں خوشنمائی ختم ہو جائے گی نا. بالکل صحیح. وہ جب مرتا ہے تو نیا آتا ہے, نئی اٹریکشن آتی ہے. اسی طرح یہ روان دوان چیزیں ہیں. اور یہ مرنا جو ہے اس پورے اور پھر یہ بتایا کہ یہ مرنا ہی آخری سفر نہیں ہے جیسے کفار کہتے تھے. جی جی کہا یہ تو اس تمہاری آگے جو زندگی ابدی ہے اس کے راستے میں بالکل ایک نشان راہ ہے, یہ منزل نہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا.